السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ کتاب عمدۃ الفقہ، اور عمدۃ الفقہ میں کتاب الجہاد، کتاب الجہاد کا جو پہلا صفحہ ہے اس کا آخری پیراگراف، وہاں سے شروع کرنا ہے۔ ومن اخذ من دار الحرب ما له قیمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اخذ من دار الحرب ما له قیمت لم يجوز له ان يختص به الا الطعام والعلف فله ان يأخذ ما يحتاج اليه فإن باعه رد ثمنه في المغنم فإن باعه رد ثمنه في المغنم وإن فضل معه منه بعد رجوعه إلى بلده لزمه رده إلا أن يكون يسيرا فله أكله وهديته۔ ایک ایک پیراگراف کو پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ اور تشریح کے ساتھ۔ جب یہ پیراگراف ہم لوگ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد میں جو پیراگراف ہے ادھر جائیں گے۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ومن اخذ من دار الحرب، اور جو لے لے دار الحرب سے، ما لہ قیمت، کسی ایسی چیز کو جس کی کوئی قیمت ہوتی ہو، جس کی قیمت ہوتی ہو۔ ومن اخذ من دار الحرب ما لہ قیمت، جو دار الحرب سے کوئی ایسی چیز لے لے جس کی کوئی قیمت ہو، لم یجوز لہ ان یختص بہ، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسے اپنے لیے خاص کرے، یعنی اسے اپنے لیے اٹھا لے۔ لم یجوز لہ ان یختص بہ، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اسے اپنے لیے خاص کرے۔ الا الطعام والعلف، سوائے کھانے پانی اور چارہ کے، جانوروں کے چارے کے، سوائے کھانے پانی اور جانوروں کے چارے کے۔ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، اس کے لیے جائز ہے کہ جتنی اس کو ضرورت ہو اتنا اس میں سے اٹھا لے۔ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، اس کے لیے جائز ہے کہ جتنی ضرورت ہو اتنا لے لے۔ فَإِنْ بَاعَهُ رَدَّ ثَمَنَهُ فِي الْمَغْنَمِ، اگر وہ اسے بیچے تو اس کی قیمت کو مال غنیمت میں واپس کر دے، اور اگر اسے بیچے تو اس کی قیمت کو مال غنیمت میں یا غنیمت میں اسے شامل کر دے، مال غنیمت میں دے دے۔ وَإِنْ فَضَلَ مَعَهُ مِنْهُ شَيْءٌ، اگر اس کے پاس بچ جائے اس کھانے یا چارے میں سے کچھ بھی، اور اگر اس کے پاس کھانے اور چارے میں سے کچھ بچ جائے، بعد رجوعہ الی بلدہ، اپنے شہر کو، اپنے ملک کو واپس ہونے کے بعد، بعد رجوعہ الی بلدہ، اپنے ملک کو واپس ہونے کے بعد، لزمہ ردہ، تو اسے واپس کر دینا اس پر لازم ہوگا۔ لزمہ ردہ، تو اس پر لازم ہوگا اسے واپس کر دینا۔ الا ان یکون یسیرا، سوائے اس کے کہ کوئی معمولی سی چیز ہو یا تھوڑا سا ہو۔ الا ان یکون یسیرا، سوائے اس کے کہ وہ تھوڑا سا ہو۔ فلہ اکلہ وہدیتہ، تو اس کے لیے اس کا کھانا اور اسے ہدیہ کرنا جائز ہوگا۔ فلہ اکلہ وہدیتہ، تو اس کے لیے اس کا کھانا اور اسے ہدیے کے طور پر دینا جائز ہوگا۔ ومن اخذ من دار الحرب ما له قیمت، تھوڑی سی مختصر شرح کر لیں گے کیونکہ عبارت سے ہی اس میں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ واضح ہے، خاص شرح کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن پھر بھی جو ضروری باتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ومن اخذ من دار الحرب ما له قیمت، دار الحرب سے کوئی انسان کوئی ایسی چیز لے لے جس کی کوئی قیمت ہوتی ہے، یعنی قیمتی ایسی چیز ہے جس کی قیمت کا اعتبار ہوتا ہے، وہ مال جو کہ دار الحرب میں کسی انسان کو ملتا ہے۔
دارالحرب وہ گیا ہے تو کس لیے گیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ جہاد کے لیے گیا ہے، کوئی اور مقصد تو اس کے پیش نظر نہیں ہے، تو گویا وہ جہاد میں شریک ہے، اور اسے وہاں کوئی چیز ملتی ہے، کوئی چیز ملتی ہے جیسے کہ مویشی ملتے ہیں، جیسے کہ گھوڑے ہیں جو جنگ میں شامل کیے جاتے ہیں، یا اونٹ ہے، یا پھر ہتھیار ہے جیسے تلوار ہے، ڈھال ہے، یا آج کے اعتبار سے بندوق ہے وغیرہ وغیرہ ہے، یا پھر سونا چاندی ہے، یا روپیے پیسے ہیں۔ ومن اخذ من دار الحرب ما له قیمة لم يجوز له ان يختص به، دارالحرب میں کوئی بھی چیز اسے ملتی ہے تو اپنے لیے لینا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ سب کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جو اصول بتائے ہیں مال غنیمت میں، پانچواں حصہ جو دے دیا جائے گا بیت المال کو، یا پھر جو اللہ تعالیٰ نے مختص کیا ہے ان کے لیے، اور باقی حصے پھر جو مسلمانوں کے امیر ہیں ان کی نگرانی میں فوج میں تقسیم کر دی جائیں گے، تو اسی کے مطابق اس کی تقسیم ہوگی، اور ظاہر ہے کہ اس میں سے کسی چیز کا لینا یہ خیانت کہلاتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ نبی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ خیانت کرے، ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا، ہر خیانت کرنے والا اپنی خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا، تو یہ خیانت کہلاتی ہے، اور اس وجہ سے یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کی نماز جنازہ کے لیے آپ کو بلایا گیا خیبر کے موقع پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صلوا علی صاحبکم، اپنے ساتھی کی نماز تم خود پڑھ لو۔ لوگوں کے چہرے بدل گئے، جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہارے ساتھی نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی چیز ملی، اس میں خیانت کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کے سامان کو ٹٹولا تو اس میں مونگے، یا پھر وہ جو تسبیح کے دانے کی طرح جو ہوتے ہیں، دیکھیے نقش و نگار والے کچھ، جس کو مونگا کہتے ہیں اردو میں، تو یہودیوں کے ان مونگوں میں سے ہمیں ایک مونگا ملا جس کی قیمت 2 درہم کے برابر بھی نہیں ہوتی تھی، تو اتنی چیز انہوں نے لے لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ واضح کرنے کے لیے کہ خیانت بہت بری چیز ہے، آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ خیانت میں آتی ہے یہ چیز، اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ الا الطعام والعلف، سوائے کھانے اور چارے کے۔ کھانا اور چارہ کیونکہ اس کو محفوظ بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کو اٹھا کر لے جانا بھی مشکل ہوتی ہے، اور پھر فوج کی ضرورت بھی ہے، فوجیوں کے لیے اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے، تو حاجت اس کا تقاضا کرتی ہے، تو اس لیے کھانا جو فوجیوں کے لیے اور جو جنگ میں شریک ہے ان کے لیے، اور چارہ ان کے جانوروں کے لیے، اور وہ کتنا لیں گے؟ جتنا ان کی ضرورت ہوگی اتنا وہ لے سکتے ہیں، جتنا ان کو چاہیے، ہر آدمی اپنی حاجت کے مطابق۔ اس کی دلیل میں بہت سی احادیث آتی ہیں، جیسا کہ یہ حدیث ہے جو کہ ابو داؤد میں ہے، اور شیخ البانی اسے صحیح قرار دیا، کہ عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں کھانا حاصل ہوا خیبر کے موقع پر، خیبر کی جنگ کے بعد۔ ہم میں سے کوئی شخص آتا تھا اور جتنا اسے کافی ہوتا اتنا وہ لے لیتا تھا، پھر لوٹ جاتا تھا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جو کھانے کی چیزیں ہیں جو حاصل ہوتی ہیں دارالحرب میں یا جنگ کے دوران، تو اس کو اپنی ضرورت کے مطابق انسان لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ حاجت اس کا تقاضا کرتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اسے بیچ نہیں سکتا، اس لیے کہتے ہیں فَإِن بَاعَهُ رَدَّ ثَمَنُهُ فِي الْمَغْنَمِ، اگر اسے وہ بیچے تو اس کی قیمت کو مال غنیمت میں لوٹا دے گا۔ اگر وہ کسی کو بیچتا ہے وہ کھانا، تو اس کے بدلے میں اسے جو قیمت حاصل ہوتی ہے
تو مال غنیمت میں اسے شامل کر دے گا، کیونکہ اس میں سب کا حق ہے، اس کے اکیلے کا حق نہیں ہے۔ وَإِن فَضَلَ مَعَهُ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ رُجُوعِهِ إِلَى بَلَدِهِ، اگر اپنے ملک یا شہر کو لوٹنے کے بعد اس کھانے یا چارے میں سے کچھ چیز باقی رہ جاتی ہے، اس نے اپنی حاجت کے طور پر لیا تھا اپنے ساتھ کھانے کے لیے، پھر اپنے سفر کے دوران استعمال کرنے کے لیے، لیکن وہ کچھ زیادہ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے کچھ چیز اس کے پاس بچی رہ گئی کھانے یا چارے میں سے، تو ایسی صورت میں لزمہ ردہ، تو اس کا واپس کرنا اس پر لازم ہوگا، اسے واپس کرنا ہوگا، کیونکہ وہ اس کی ضرورت سے زیادہ ہے، اس کی ضرورت سے زیادہ اسے ملی ہے، اور اس میں اس کا حق نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اسے واپس کرنا ہوگا۔ الا ان یکون یسیرا، سوائے اس کے کہ وہ تھوڑی سی ہو، عام عرف کے اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سی تھی، جو شاید کسی ایک آدمی کے پیٹ بھرنے کے لیے بھی کافی نہ ہو، تو اتنا اگر ہوگا تو فلہ اکلہ وہدیتہ، تو اسے کوئی حرج نہیں ہے، وہ اسے کھا سکتا ہے اور اسے ہدیہ بھی کر سکتا ہے کسی ایک کو، کیونکہ اسے اس کی ضرورت نہیں ہے، تو اپنے کسی مسلمان بھائی کو دے دے گا، تو وہ بھی اس کے لیے جائز ہوگا۔ یہ قول ہے اہل علم کا اس بارے میں، لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا بھی کیوں نہ ہو اسے واپس کرنا ہی اس پر لازم ہوگا، کیونکہ مالی غنیمت میں سے کوئی بھی چیز اپنے لیے لینے سے جو لینے کو حرام کیا گیا ہے، وہ حرمت کی جو نصوص ہے وہ عام ہے، اس میں کم اور زیادہ میں کوئی تفریق نہیں کی گئی ہے۔ مالی غنیمت میں کسی بھی چیز کو لینے کی حرمت کا جو بیان ہے احادیث میں وہ عمومی ہے، اس میں کسی طرح کی تخصیص نہیں ہے کم اور زیادہ کم کی، تو اس کا مطلب یہ کہ راجح قول یہی ہے اور قوی قول یہی ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی بچ جاتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اسے مالی غنیمت میں شامل کر دیں، اسے اپنے لیے نہ رکھیں، اسے ان کو واپس کرنا ہوگا۔ یہ دوسرا پیراگراف ہے، وہ یجوز تبییت الکفار ورمیہم بالمنجنیق وقتالهم قبل دعائهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم فقتل مقاتل، قتل ہونا چاہیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قتل کے معنی میں ہے، جبکہ وہ قتلہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ یجوز تبییت الکفار، کافروں پر رات کے وقت حملہ کرنا جائز ہے، اور جائز ہے رات کے وقت کافروں پر حملہ کرنا، ورمیہم بالمنجنیق، اور منجنیق کے ذریعے ان پر پتھر پھینکنا۔ آج کل تو اس کی جگہ پر بہت سے چیزیں آ گئی ہیں، میزائلز وغیرہ، تو وہ چیز جائز ہے۔ وَرَمْيُهُمْ بِالْمَنْجَنِيقِ، اس کے ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ منجنیق یا میزائل وغیرہ کے ذریعے جب حملہ ہوتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس میں فوجی ہی مارے جائیں، کچھ دوسرے لوگ بھی ہو سکتا اس کا شکار بن جائیں جو کہ جنگ کا حصہ نہیں ہوتے، لیکن چونکہ ایک مصلحت اس بات کا تقاضا کرتی ہے تو اس لیے اسے جائز کہا گیا، فوجیوں کی مصلحت۔ وَقِتَالُهُمْ قَبْلَ دُعَائِهِمْ، اور ان سے اسلام کی دعوت انہیں دینے سے پہلے جنگ کرنا بھی جائز ہے۔ وَقِتَالُهُمْ، اور ان سے قتال کرنا، قبل دعائهم، انہیں بلانے سے پہلے، کس کی طرف؟ دین کی طرف۔ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلَقِ وَهُمْ غَارُونَ، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو المصطلق پر حملہ کیا جبکہ وہ غفلت میں تھے، غارون کے معنی غافلون کے معنی میں ہے، غارون غفلت میں تھے۔ وَأَنَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ، اور ان کے جو چوپائے تھے وہ گھاٹ پر پانی پلائے جا رہے تھے۔ وَأَنَامُهُمْ، اور ان کے جانور ہیں، وہ جو جانور تھے جن کو جو ان کے پاس تھے، تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ، پانی پلائے جا رہے تھے، کس پر؟ ماں سے مراد وہ جگہ جہاں کے پانی ہوتا ہے، یہاں ماں کہا گیا۔ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، تو ان لوگوں نے قتل کیا ان کے جنگ کرنے والوں کو، وہ سبا ذراريهم، اور ان کے بچوں کو گرفتار کیا۔
تو ان میں جو جنگ کرنے والے تھے ان کو قتل کیا، اور ان میں جو بچے تھے ان کو گرفتار کیا۔ تو اس میں یہ بات بتائی گئی کہ ان کو جو ہے کافروں پر رات کے وقت حملہ کیا جا سکتا ہے، اور ان کو بغیر اسلام کی دعوت دیے بغیر ان سے قتال کیا جا سکتا ہے۔ اس کی میں وضاحت تو انشاءاللہ آئندہ ہفتہ کروں گا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو جن کو پہلے سے اسلام کی دعوت پہنچی ہوئی ہے، لیکن وہ لوگ جو کہ جن کے پاس کبھی اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، تو ان پر بغیر بغیر دعوت دیے ان پر حملہ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یہاں جن کا ذکر کیا گیا ہے ان لوگوں کا جن کے پاس پہلے سے پہنچ چکی تھی۔ ٹھیک ہے، یہاں رکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔